ہمارے معاشرے میں بعض درد ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے سہے جاتے ہیں، اور بانجھ پن انہی میں سے ایک ہے۔ جب برسوں کی شادی کے باوجود بھی اولاد نہ ہو تو یہ ایک جسمانی مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک گہرا جذباتی زخم بن جاتا ہے، خصوصاً عورت کے لیے۔ آج میں بحیثیت ڈاکٹر، سیکسولوجسٹ اور انفرٹیلیٹی کے معالج کے طور پر اس مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر غور کریں، اور خاص طور پر اس چیز کے اوپر کہ کیا جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو اس کی ذمہ داری تمام تر عورت کے اوپر ہے، کیا یہ بات سائنسی طور پر اور حقائق کے تناظر میں کیا یہ بات درست ہے؟ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایک گہری جڑ پکڑی ہوئی سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو یہ عورت کا مسئلہ ہے، جبکہ سائنسی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں، اور اگر ہم سائنٹیفک ڈیٹا کی روشنی میں اس چیز کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے 30% ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، 30% جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقص عورت میں ہوگا، اور ایک اور 30% کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ تمام ٹیسٹ اور تمام جو ان کا انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اور یہ تقریباً 10% کیسز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ وہاں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی ہے۔ جب بھی کسی کپل کے ہاں بے اولادی ہوتی ہے تو اس کا برنٹ عورت کے اوپر آتا ہے، اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں اس بات کے، وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہے، اور معاشرے کے اور خاندان کے ہر طرح کے دباؤ کا وہ اس کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بانجھ پن کسی فرد کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک جوڑے کا پرابلم ہے، اور ہمیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بانجھ پن کی وجوہات کی ذمہ دار عورت نہیں ہے جیسا کہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کی وجوہات آدمی اور عورت دونوں میں ہو سکتی ہیں۔ اگر آدمی کی بات کریں تو اس کے سپرمز کی کمی ہو سکتی ہے، سپرمز کی کمزوری ہو سکتی ہے، ان کی ساخت کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، جراثیم جنہیں ہم سپرمز کہتے ہیں ان کی حرکت کا ایشو ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر ہارمونل امبیلنس اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کے اندر بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے اس کے انڈوں کی خرابی، کہ انڈوں کی تعداد میں کمی ہے، یا انڈوں کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی، یا اس کی جو فیلوپین ٹیوبز ہیں، جو ٹیوبیں جسے عام طور پر کہتے ہیں، ان کی بندش اس کا سبب ہو سکتی ہے، یا اس کے جو رحم ہے اس کے ایشوز ہو سکتے ہیں، انفیکشن ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر بھی ہارمونز کے ایشوز اس کی بڑی وجہ ہیں، جیسے PCOS آج کل ایک بہت زیادہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کپل کے اندر دونوں میں پرابلم ہو۔ اس مسئلے میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کپل کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں۔ ان کے اندر احساس کمتری کا شدید احساس آ جاتا ہے، خاص طور پر عورت کے اندر ان کے درمیان کشیدگی آنی شروع ہو جاتی ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، اور اس حد تک بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس وقت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور اس مسئلے کا مل جل کر حل تلاش کریں۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، سارے کا سارا جو الزام ہے وہ عورت پر، اور وہ تان و تشنیع اور ہر طرح کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں یہاں سسرال والوں سے اور خاندان والوں سے بالخصوص بڑے ادب کے ساتھ یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے میں خصوصی طور پر ذمہ دارانہ رول ادا کریں۔ تانے دینا اس مسئلے کا حل نہیں، عورت کے اوپر یا اس کپل کے اوپر شدید دباؤ ڈالنا اس مسئلے کا حل نہیں، تقابل کرنا، اکثر اس میں کمپیریزن ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہوئی تو اس کے اب اتنے بچے ہو گئے ہیں، اور آپ کی اتنی دیر سے شادی ہوئی اور آپ کا کوئی بچہ نہیں ہو رہا۔ یہ جو کمپیریزن ہے اس طرح کے، یہ اس کپل کے لیے اور خاص طور پر اس خاتون کے لیے بہت ہی زیادہ ذہنی اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تانے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، مل جل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شعوری طور پر اس کے جسمانی، ذہنی، جذباتی جو بھی پہلو ہیں
उन सब पहलुओं के हवाले से इस पर सोचने की और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर कोई जोड़ा बांझपन का शिकार है तो उन्हें हमदर्दी की ज़रूरत है, ना कि उन पर तानाज़नी की जाए। याद रखें, आपका कहा हुआ एक जुमला किसी के लिए उम्र भर का ज़ख़म बन सकता है। मैं यहाँ एक खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि बांझपन अब काबिल इलाज मसला है और हमारे पास इलाज की बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बांझपन को सही तौर पर समझा जाए, उसकी सही तशख़ीस की जाए कि वजह क्या है और उस वजह के मुताबिक उसका इलाज और उसका जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो किया जाता है। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि बांझपन जिन जोड़ों में होता है तो वो उनकी प्रॉपर ना तो तशख़ीस होती है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन उनकी अच्छे तरीके से होती है कि जहाँ उनकी सही वजह का पता चले। तो इसके लिए जो लोग ट्रेंड हैं इसके अंदर उनसे रुजू करना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर तशख़ीस हो और आपका प्रॉपर इलाज हो और इस मसले के हल तक आएँ। इसके इलाज के हवाले से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, जैसे अद्वियात भी हैं, हार्मोनल थेरेपी भी है, IUI है, IVF है, और साइंस, मेडिकल साइंस जो है वो इसमें हर वक्त सरगर्म है कि नए से नए इलाज के तरीके ढूंढे भी जा रहे हैं और गुज़रते वक्त के साथ नई से नई ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं। हम बड़े एतमाद के साथ कह सकते हैं कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत आज हमारे पास इस मसले के हल के लिए बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हमें उन ऑप्शंस की तरफ आना चाहिए, ना कि हम मनफियत का रास्ता इख्तियार करें। इलाज के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी बात यह है कि इलाज बर वक्त शुरू हो और दोनों मियाँ बीवी इसमें शामिल हों और एक दूसरे को कसूरवार न ठहराएं। बांझपन किसी एक का कसूर नहीं और ना ही इससे किसी की कदर में कमी आ जाती है। ना तो औरत माँ बनने से मुकम्मल होती है और ना ही मर्द बाप बनने से बावकार होता है। असल ताकत उस रिश्ते में है जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खड़े रहें और मिलकर इस प्रॉब्लम का हल ढूंढें और इसके लिए कदम बढ़ाएं। बस हमें इल्ज़ाम की बजाय शऊर का रास्ता अपनाना होगा।